اردو ڈرامے کے ناقد و محقق۔ تعارف۔ اس باب میں محمد عمر نور الہی، ڈاکٹر رام بابو سکسینہ، سید مسعود حسن رضوی ادیب، سید بادشاہ حسین، صفدر آہ، ڈاکٹر عطیہ نشاط اور عشرت رحمانی کی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ امانت جہاں اردو ڈرامے کے ابتدائی بنیاد گزاروں میں شمار ہوتے ہیں، وہاں وہ اپنے ڈرامے اندر سبھا پر شرح اندر سبھا لکھ کر خود ہی ڈرامے کے پہلے ناقد بھی قرار پاتے ہیں۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ مذہب اور تہذیب کی شدید گرفت کی وجہ سے خود وہ بھی ڈرامہ لکھنے یا کھیلنے کو معیوب قرار دیتے نظر آتے ہیں۔ سماج کا خوف اس قدر مسلط ہے کہ وہ اس میں اپنا تخلص تک بدل کر خود کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے بعد 19ویں صدی بلکہ 20ویں صدی کے ربع اول تک چند دباچوں سے قطع نظر اس طرح کی اور کوئی کوشش ہوتی نظر نہیں آتی۔ اردو ڈرامے کی تنقید کا باقاعدہ آغاز ناٹک ساگر جو 1924 میں لکھا گیا ہے سے ہوتا ہے۔ مقصد۔ اس سبق کا مقصد اردو ڈرامے کے ناقدین کی خدمات سے قارئین کو متعارف کرانا ہے۔ جہاں تک ڈرامے کی تنقید کا تعلق ہے، اس کی طرف بہت کم اور بعد میں توجہ دی گئی۔ اس باب کا مقصد اردو میں ڈرامائی تنقید کی تاریخ لکھنا نہیں، بلکہ کچھ اہم ناقدین کی خدمات پر مختصراً روشنی ڈالنا ہے۔ آغاز۔ اردو ڈرامے کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے آغاز و ارتقاء کی زیادہ تر تاریخ پردہ خفا میں ہے۔ پھر بھی کچھ ناقدین اور محققین ایسے ضرور ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اسی صنف ادب کو وقف کرتے ہوئے جتنا بھی سرمایہ ان کے ہاتھ لگا، جو دستے برد زمانہ سے محفوظ رہا، اس کو جمع کر کے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ محمد عمر نور الہی۔ اردو ڈرامے کی تحقیق و تنقید کا سب سے پہلا اہم کام محمد عمر نور الہی صاحبان کی تالیف ناٹک ساگر ہے، جو 1924 میں لاہور سے شائع ہوئی۔ ڈرامے کے موضوع پر اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مضامین رسائل میں ضرور شائع ہوئے۔ جناب ابراہیم یوسف ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے حسن شاہ کے آج کل میں چھپے مضمون مصنفین ناٹک ساگر کا حسب ذیل اقتباس پیش کرتے ہیں۔ اس مسئلے پر پہلا مقالہ مولوی محمد حسن صاحب ساکن جھالرا پٹن راجستھان نے لکھا۔ دوسرا مضمون اردو کے یگانہ روزگار محقق، فاضل اور ادیب علامہ برج موہن دتاتریہ کیفی دہلوی نے رسالہ ادیب الہ آباد کے لیے سپرد قلم کیا، جو اس رسالے نے شائع کرنا مبتذل خیال کیا۔ ڈرامے کو اس زمانے میں قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا تھا اور یہ مضمون مصنف کو لوٹا دیا گیا۔ بالآخر یہ مضمون رسالہ منروا امرتسر 1908 میں شائع ہوا۔ تیسرا مضمون لالا کنور سین ایم.اے. سابق چیف جسٹس کشمیر نے منروا کلب لاہور میں پڑھا، جو 1921 عیسوی میں رسالہ سرسوتی لاہور سے شائع ہوا۔ لیکن اس سلسلے کا شاہکار صاحبزادہ صاحب محمد عمر اور منشی صاحب نور الہی کی معرکۃ الآراء تصنیف ناٹک ساگر ہے، جس نے اردو زبان میں ڈرامے کو ادبی صنف کا درجہ دلوانے میں تاریخی کام کیا۔ ان دونوں صاحبان کا یہ کارنامہ ہے جو اردو زبان کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ برج موہن دتاتریہ کیفی نے اپنے ایک مبسوط مضمون میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آج ہندوستان کی کسی زبان میں ایسی بسیط اور ہمہ گیر کتاب نہیں لکھی گئی۔ اردو ادب میں
یہ ایک محتم بشان اضافہ ہے۔ ان تعریفی اور توصیفی تحریروں کے باوجود آج جب ہم ناٹک ساگر کو تحقیقی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں شامل بہت سی باتیں ہمیں محض روایات یا سنی سنائی کہانیوں پر مبنی نظر آتی ہیں جو تحقیق کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی۔ بہرحال ناٹک ساگر کا تحقیقی پایا چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس میں عالمی ڈرامے اور اس کے فن سے متعلق بہت سا مواد ضرور ایسا جمع ہوا ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ہر ملک میں ڈرامے کے آغاز و ارتقاء سے متعلق انہوں نے جتنا مواد جمع کیا ہے وہ مستند روایات یا پھر تحریری مسودات سے حاصل کیا ہے۔ ثبوت کے طور پر یونانی ڈرامے کے باب ہی کو لیا جا سکتا ہے۔ یہاں وہ یونانی ڈرامے اس کے آغاز و ارتقاء سے متعلق جتنی معلومات پیش کرتے ہیں وہ درست بھی ہیں اور مستند ماخذ سے ماخوذ بھی ہیں۔ ان کی تعبیر میں فرق ہو سکتا ہے، ان کے اسناد پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً ٹریجڈی کی تعریف کرتے ہوئے وہ جب اس باب میں یہ کہتے ہیں کہ ٹریجڈی کسی کارنامے کی سنجیدہ متین، مکمل اور مناسب حال نقل ہے جس میں عفو و کرم اور خیر و جور کا معال دکھا کر نفس کی اصلاح و فلاح مقصود ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے سامنے ارسطو کی بوتیقہ ہی تھی۔ ارسطو کی پیش کردہ تعریف کا ترجمہ کرتے ہوئے یا پھر کتابت کرتے ہوئے کاتب سے سہو ضرور ہوا ہے، کیونکہ ارسطو نقل کے سنجیدہ ہونے کی نہیں، جس عمل کی نقل کی جا رہی ہے اس کے سنجیدہ ہونے کی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح المیہ کے مقاصد سے متعلق بھی مصنفین جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ صحیح اور بوتیقہ سے ہی لیا گیا ہے۔ اوپر پیش کی گئی تعریف کا آخری جملہ نفس کی اصلاح اور فلاح مقصود ہوتی ہے، اسی حقیقت کو پیش کرتا ہے۔ کامیڈی کی تعریف کرتے ہوئے اگرچہ ان سے کچھ سہو ضرور ہوا ہے، پر جو کچھ کہا گیا ہے وہ بہت حد تک صحیح ہے۔ صرف ایک چوک یہ ان سے ضرور ہوئی کہ وہ تربیے کے اخلاقی مقاصد کی طرف اشارہ نہیں کرتے، جبکہ ارسطو اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود کہ تربیہ لطف و انبساط فراہم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے، وہ اسے جذباتی طہارت کا بھی ذریعہ گردانتا ہے۔ اوپر پیش کی گئی تصریحات سے واضح ہو جاتا ہے کہ مصنفین ناٹک ساگر کی دسترس میں مستند ماخذ ہونے کے باوجود وہ ان سے پورا استفادہ نہیں کر پاتے اور کبھی کبھی کسی حقیقت کی تعبیر میں دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ جو کچھ کہتے ہیں مستند حوالوں کے پیش نظر ہی کہتے ہیں، گو تحقیق کے فن سے آشنا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ماخذ کا حوالہ نہیں دے پاتے۔ ہندوستانی ڈرامے سے متعلق معلومات زیادہ تر بھرت منی کے ناٹیہ شاستر سے ماخوذ ہیں، لیکن انہوں نے براہ راست ناٹیہ شاستر کے ذاتی مطالعے سے نہیں، کسی درمیانی ذریعے سے حاصل کیا ہے، جس کی وجہ سے اصل روایت اور یہاں پیش کردہ روایت میں تھوڑا فرق ہو گیا ہے، اگرچہ اس سے مجموعی نتیجے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مصنفین ناٹک ساگر نے اس روایت کو وہاں تک تو صحیح نقل کیا ہے جہاں برہما پانچواں وید تخلیق کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان سے ایک معمولی سا سہو ہوتا ہے۔ مثلاً برہما رگ وید سے رقص نہیں، خوش بیانی اور سام وید سے سرور نہیں، نغمہ حاصل کرتے ہیں۔ بقیہ دو کم و بیش وہی ہیں جو ناٹیہ شاستر میں دیے گئے ہیں۔ ان سے یہاں بھی ایک ذرا سا سہو ہوتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوتاؤں نے اپنا اندیا بیان کرنے کے لیے اندر کو ذریعہ بنایا،
नाट्य शास्त्र में देवता बराह रास्त ब्रह्मा से दरख्वास्त करता है कि इन फ़िरोगुज़ाश्तों से यही महसूस होता है कि मुसन्निफ़ीन नाटक सागर ने नाट्य शास्त्र को खुद नहीं देखा, बल्कि उसके बारे में लिखे किसी मज़मून या माखज़ से इस्तिफ़ादा किया है। इन छोटी छोटी फ़िरोगुज़ाश्तों के बावजूद ये कहना बेजा न होगा कि मुसन्निफ़ीन नाटक सागर ने उस दौर में मौजूद मुस्तनद माखज़ तक रसाई हासिल करके मालूमात जमा करने की कोशिश की। किताब का आखिरी बाब उर्दू ड्रामे के इर्तिक़ा से बहस करता है। जिस ज़माने में ये बाब लिखा गया उस ज़माने तक उर्दू ड्रामे पर कोई काबिल ज़िक्र तहक़ीक़ी और तनक़ीदी काम नहीं हुआ था। इस लिहाज से उस ज़माने में उर्दू ड्रामे पर होने वाले काम के पेशरव की हैसियत हासिल है, लेकिन पेशरव के लिए जो दिक्कतें और परेशानियां और जो कामरानियां और महरूमियां मुक़द्दर होती हैं और उनसे जिन गलतियों व गलत बयानियों का एहतमाल होता है, वही सब कुछ इस बाब के मुसन्निफ़ीन के हिस्से में आया है। जहाँ तक इस बाब की खामियों का ताल्लुक़ है वो बहुत हैं और उनमें कुछ की तरफ न सिर्फ मसूद साहब ने तवज्जो दिलाई, बल्कि बाद में होने वाले काम ने उनका बहुत हद तक इज़ाला भी कर दिया है। मोहम्मद उमर नूर इलाही साहिबान की तनक़ीदात का पाया अगरचे तशफ़ी बख्श नहीं है, लेकिन वो अपने दौर की दूसरी तहरीरों से कदरे बेहतर नज़र आते हैं। उर्दू ड्रामे के इर्तिक़ा के हवाले से उन्होंने नाटक सागर में जिन ड्रामा निगारों का जिक्र किया है, उनके फ़न के बारे में भी इजहार ख़याल करने की कोशिश की है। उनकी चंद आरा को यहाँ पेश किया जा रहा है ताकि उनके मर्तबे और तहक़ीक़ में उनके पाए का आपको अंदाज़ा हो सके। ज़रीफ़ के ड्रामों की गायत व गर्ज़ महज तफन्नुन तबाह और दो घड़ी का दिल बहलावा है, इसलिए उनमें उसूल व मंशा की तलाश अबस है। न तो उनमें प्लॉट की खूबी है, न ड्रामे की शान। कैरेक्टर निगारी खारिज अज़ अमल और नज़्म व नस्र बहुत खाम। ज़रीफ़ के एक दूसरे ड्रामे नैरंगे इश्क के बारे में इजहार ख़याल करते हुए वो लिखते हैं, इससे कब्ल ज़रीफ़ ज़राफ़त को असल ड्रामे से अलग रखते थे और उसके इख्तिताम पर बतौर नक़ल दिखा दिया करते थे, लेकिन इस ड्रामे में उन्होंने दोनों प्लॉट एक दफ़ा यके बाद दीगरे सीनों में रख कर इत्तेहाद अमल की खिलाफ वर्जी की बुनियाद डाली। इन दोनों मिसालों को सामने रखिए तो साफ पता चलता है कि ये दोनों मुसन्निफ़ीन ड्रामे की यूरोपी क्लासिकी रिवायत के परवरदा हैं और प्लॉट, किरदार निगारी, तसादुम, क्लाइमेक्स और आगाज़, दरमियान और इख्तिताम के उन्हीं उसूलों की पैरवी करते हैं जो अरस्तू की बूतीक़ा के ज़रिए उन तक पहुँचे हैं। लेकिन ये भी सही है कि वो इस रिवायत तक आकर रुक नहीं जाते, इससे आगे बढ़ते हुए जदीद ड्रामे के उसूल व ज़वाबित को भी बरतने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से कॉमेडी और ट्रेजेडी का मिलाप मायूब तसव्वुर नहीं किया जाता। इब्राहिम यूसुफ मुसन्निफ़ीन नाटक सागर की तनक़ीदी बसीरत के बारे में इजहार ख़याल करते हुए लिखते हैं कि बहरहाल मुसन्निफ़ीन नाटक सागर पहले मुसन्निफ़ीन हैं जिन्होंने ड्रामे को परखने के लिए मरकज़ी ख़याल, प्लॉट, किरदार निगारी, इत्तेहाद अमल, ज़बान और अखलाकी मेयार पर ज़ोर दिया, जो आगे चलकर ड्रामे के मेयार के उसूल करार पाए। राम बाबू सक्सेना। राम बाबू सक्सेना 27 दिसंबर 1896 ईस्वी को बरेली के मुकाम में पैदा हुए। कायस्थ होने की वजह से इल्म व अदब की रिवायत
آپ کے خاندان میں صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اسی لیے ان کو بھی انگریزی، فارسی اور اردو پر دسترس حاصل تھی۔ چنانچہ اعلیٰ تعلیم سے بہرور ہونے کے بعد پہلے ڈپٹی کلکٹر اور پھر کلکٹر ہو گئے۔ ملازمت کی مصروفیات کے باوجود علم و ادب اور تصنیف و تالیف کا سفر جاری رہا، جس کی وجہ سے کئی کتابوں کے مصنف ہوئے۔ آغاز ماڈرن اردو پوئٹری سے کیا، جو انگریزی زبان میں ہم عصر اردو شعراء کی علمی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کے بعد اردو میں اوراق پریشاں لکھی، لیکن دنیائے ادب میں آپ کا اہم ترین کام انگریزی زبان میں لکھی گئی تاریخ ادب اردو ہے، جس کو آپ نے انگریزی داں طبقے کے استفادے کے لیے لکھا۔ اس کو اردو کا روپ دینے کا کام مرزا محمد عسکری نے انجام دیا، جو 1927 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ رام بابو سکسینہ کی دوسری تصانیف میں مرقع شعراء، مثنویات میر بخت میر، مثنویات میر بخط میر، اردو فارسی شاعروں کا کلام زبان ہندی میں اور یورپین اور اینگلو انڈین شاعروں کا کلام مع حالات خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ اپنی اس تاریخ ادب اردو میں رام بابو سکسینہ نے ایک پورا باب کو مختصر ہی صحیح اردو ڈرامے کے لیے وقف کیا ہے، جس کے پہلے ہی جملے میں وہ ڈرامے کو ایک غیر ملکی صنف ادب قرار دیتے ہوئے مانگے کے اجالے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ڈرامے کی عمومیت کے ذیلی عنوان کے تحت ایک طرف جہاں نقالی سے متعلق ارسطو کے خیالات کو پیش کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف اسلام کے زیر اثر اس صنف کے نہ پنپ سکنے کی بات بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ ڈرامے کے اس روپ کی بات کرتے ہیں جو اس نے محض اپنی بقا کے لیے اختیار کیا، یعنی مذہبی ڈرامے، میریکل پلے اور مسٹری پلے وغیرہ، جو مذہب کی تبلیغ کے لیے ہر زبان میں کسی نہ کسی نام سے پروان چڑھے۔ اب وہ یہاں اس سوال کے تحت کہ اردو پر سنسکرت ڈرامے کا اثر کیوں نہ پڑا، خود ہی جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ جب اردو زبان نے اپنا سفر شروع کیا تو اس وقت تک سنسکرت ڈرامے کی قدیم روایت زوال کا شکار ہو کر لوگ ڈرامے کی مختلف صورتیں اختیار کر چکی تھیں۔ سنسکرت کا کلاسیکی ڈرامہ اب محض کتابوں کی زینت تھا، چنانچہ اردو پر اس کا اثر مرتب نہ ہونا یا اردو کا اس عظیم وراثت سے محروم رہنا قدرتی امر تھا۔ پھر بھی یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اردو نے سنسکرت کی کلاسیکی روایت سے براہ راست استفادہ نہ کیا ہو، لیکن اس نے اس کی ان شاخوں سے استفادہ ضرور کیا زوال کے بعد جن کا روپ اس نے اختیار کیا تھا، یعنی رہس یا بھگت وغیرہ۔ رام بابو سکسینہ اب یہاں سنسکرت ڈرامے کے زوال کی پوری تاریخ بیان کر دیتے ہیں۔ بدھ مت اور جین مت کا ڈرامے کو پسند نہ کرنے کے باوجود اسے اپنی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا، راجہ ہرش دیو اور اشوک کے زمانے میں ڈرامے کا ترقی کی اعلیٰ منازل طے کرنا، اور پھر برہمنوں کے عروج کے زمانے میں غیر اقوام کے حملوں کی وجہ سے پورے سیاسی اور سماجی نظام کے تہو بالا ہو جانے کی وجہ سے ڈرامے کا مفلس اداروں کے ہاتھوں میں پڑھ کر ذلیل و خوار ہونا، یہ سب بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کا ارتقاء چونکہ اسی ابتلا کے زمانے میں ہوا، اس لیے اس کا سنسکرت کے ڈرامے کی قدیم اعلیٰ روایت کے اثر سے محروم رہ جانا لابدی امر ہے۔ اگلے ذیلی عنوان کے تحت اب وہ علامہ عبداللہ یوسف علی ICS کے حوالے سے اردو ڈرامے کے عناصر خمسہ کا ذکر کرتے ہوئے انہیں درجہ ذیل 5 خانوں میں تقسیم کرتے ہیں: قدیم سنسکرت ڈرامہ، ہنود کے خالص مذہبی ناٹک
یا میریکل پلے یا دیوتاؤں کے حالات، سوانگ اور نقلیں جو ادنا قسم کے لوگوں میں رائج تھیں، اسلامی نظمیں اور قدیم روایات، زمانہ حال کا انگریزی ڈرامہ اور یورپین اسٹیج کی ترقیاں۔ اب یہاں ان سبھی عناصر کو فرداً فرداً زیر بحث لا کر مختصراً ان کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ یہیں پر وہ ہندو میریکل پلے کا ذکر کرتے ہوئے اس خیال کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اردو ڈرامے کا آغاز انہی ناٹکوں سے ہوا جو شری کرشن اور شری رام کی زندگی سے متعلق پیش کیے جاتے تھے۔ شری کرشن اور رادھا کی زندگی کے عاشقانہ واقعات ہی اردو ڈرامے کے آغاز کا موجب بنے۔ انہی سے ان کے خیال میں واجد علی شاہ نے ناٹک کا پہلا سبق سیکھا۔ یہیں پر وہ اس غلط فہمی کی تائید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ایک عرصے تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ اپنے رہس میں واجد علی شاہ خود کو کنہیا اور ان کی بیگمات گوپیاں بنتی تھیں۔ یہاں وہ فرینچ اوپیرا کے اثرات کی بھی بات کرتے ہیں جس کو بعد میں تحقیق نے غلط ثابت کیا۔ اسلامی نظموں اور روایات والے حصے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کے خیال میں انگریزی اسٹیج کا اردو ڈرامے پر اس حد تک اثر ہے کہ تھیٹر کی ساخت، پردے، لباس اور نشستوں کے انتظام تک کو انگریزی ڈراموں کے اصولوں کے مطابق ہی تیار کیا جاتا ہے۔ اردو ڈرامے کی دو قسموں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اردو میں تواضع ڈرامے نہ ہونے کے برابر ہیں، جو ہیں وہ سیاسی اور سماجی اور معاشی مسائل پر مبنی ہیں، ترجمے بکثرت ہیں اور ان میں اندھا دھند مغرب کی تقلید کی گئی ہے۔ سید بادشاہ حسین اپنی کتاب اردو میں ڈرامہ نگاری کی وجہ سے اردو دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ ڈرامے کے موضوع پر ان کی کتاب کوئی مسلسل تاریخ نہیں ہے، بلکہ ڈرامے سے متعلق کچھ مضامین کو ایک مخصوص شکل دے کر تاریخ کا شائبہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کو کامیاب کوشش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اردو ڈرامے کے موضوع پر ناٹک ساگر کے بعد یہ دوسری کتاب ہے جو 6 فروری 1935 عیسوی کو حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی۔ اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ابراہیم یوسف اپنی کتاب اردو ڈرامے کی تنقید کا جائزہ میں لکھتے ہیں، سید بادشاہ حسین کی کتاب اردو میں ڈرامہ نگاری تحقیقی اور تنقیدی حیثیت سے ناٹک ساگر پر کوئی اضافہ نہ کر سکی، اس لیے اس کی اہمیت تحقیقی اور تنقیدی لحاظ سے ناٹک ساگر سے زیادہ نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اس کتاب نے اردو ڈرامے کی تاریخ کا کوئی نیا باب رقم تو نہیں کیا، بلکہ پہلے سے چلی آ رہی غلط بیانیوں کو ہی اسناد کے درجے تک پہنچانے کی کوشش کی، جس کو کسی بھی طرح مستحسن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سید مسعود حسن رضوی ادیب۔ سید مسعود حسن رضوی ادیب 5 جولائی 1893 کو بہرائچ میں پیدا ہوئے۔ تحقیق و تنقید کے میدان میں آپ کا سب سے اہم کارنامہ اردو ڈرامہ اور اسٹیج ہے۔ اس کتاب پر ساہتیہ اکیڈمی نے 5000 کے انعام سے نوازا۔ اس تحقیقی کام کی وجہ سے اردو ڈرامے کے آغاز و ارتقاء، واجد علی شاہ کے رادھا کنہیا کا قصہ اور امانت کی اندر سبھا کے بارے میں پھیلی ہوئی بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا۔ ابراہیم یوسف کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ جناب سید مسعود حسن رضوی ادیب نے اردو ڈرامہ اور اسٹیج، شاہی اور عوامی اسٹیج لکھ کر اردو ڈرامے پر جو احسان کیا ہے اس کو دنیا نہ تو فراموش کر سکتی ہے نہ احسان سے سبکدوش ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا تحقیقی کارنامہ ہے جس کی دوسری مثال مشکل سے ہی ملے گی۔
صفدر آہ صفدر آہ کی کتاب ہندوستانی ڈرامہ نیشنل بک ٹرسٹ کی طرف سے لکھوائی گئی کتاب ہے، جس کا مقصد نصابی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اسے حکومت ہند کی پبلیکیشن ڈویژن نے فروری 1962 میں زیور طبع سے آراستہ کیا۔ موضوعات کے اعتبار سے اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کے عنوانات درج ذیل ہیں۔ حصہ اول ڈرامے کی تاریخ اور فن، حصہ دوم ہندوستانی اداکاری اور حصہ سوم ہندوستانی ڈرامہ نگاری۔ ہر حصے میں ذیلی عنوانات قائم کر کے مختلف مضامین پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط، اردو ڈرامہ روایت اور تجربہ۔ عطیہ نشاط کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، جس پر انہیں 1971 میں الہ آباد یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض ہوئی۔ اس مقالے کی حدود کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے خود حرف اول میں وہ خود لکھتی ہیں، اس مقالے کا مقصد اردو ڈرامے کی تاریخ پیش کرنا نہیں، بلکہ ان رجحانات کو واضح کرنا ہے جو اردو ڈرامے کے آغاز سے لے کر اب تک نمایاں ہوتے رہے ہیں۔ چونکہ یہ مقالہ اردو ڈرامے کی تاریخ نہیں، بلکہ ان رجحانات سے متعارف کرانے کی ایک کوشش ہے جو گزشتہ 125 سال کے دوران اردو ڈراموں پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں، اس لیے یہاں تاریخی ارتقاء کو تلاش کرنا عبث ہے۔ البتہ مختلف رجحانات کی تفصیلات کے سلسلے میں انہوں نے ابواب کی جو ترتیب اختیار کی ہے، اس سے تاریخی تسلسل کا پتہ ضرور چلتا ہے۔ ڈاکٹر عشرت رحمانی، اردو ڈرامے کی تاریخ اور تنقید اور اردو ڈرامے کا ارتقاء۔ عشرت رحمانی کی فکر کا عطیہ ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ دوسری میں صرف 3 ابواب کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جن کا تعلق بچوں کے ڈرامہ، ریڈیو ڈرامہ اور ٹیلی ویژن ڈرامہ سے ہے۔ ان دونوں کتابوں میں موضوعاتی اعتبار سے کسی حد تک تطابق یا بعد ہے۔ اردو ڈرامے کا ارتقاء میں صرف 2 باب ایسے ہیں جن کا ان کی پہلی کتاب یعنی اردو ڈرامے کی تاریخ و تنقید میں ذکر نہیں ہے۔ ان دونوں کتابوں کے مطالعے سے جو بات سب سے زیادہ اطمینان بخش ہے، وہ اردو کا تحقیقی پہلو ہے۔ مصنف نے مستند حوالوں کی مدد سے صحیح معلومات جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور رطب و یابس سے اپنی تحریر کو آلودہ نہیں ہونے دیا۔ ایک صحیح محقق کی طرح ہر بات کی اچھی طرح چھان پٹک کرنے کے بعد ہی اسے قبول کیا ہے، اور جو باتیں اسناد کی کسوٹی پر کھری نہیں اترتی ہیں انہیں یکسر کالعدم قرار دیا ہے۔ مثلاً اب تک اردو ڈرامے کے آغاز کے بارے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ اس کا آغاز یورپی اثرات کے تحت ہوا، لیکن عشرت رحمانی اس کے برعکس جو نظریہ پیش کیا ہے، اس طرح کی مثالیں ان دونوں کتب میں جا بجا بکھری ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے ان دونوں تصانیف کا پایہ اعتبار بلند ہو جاتا ہے۔